الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر اختیار کیا، للذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے۔ کیا کہا کافر لوگوں نے اہل ایمان سے؟ اتبعوا، تم پیروی کرو، تم پیچھے چلو، سبیلنا، ہمارے راستے پر، جس راستے پر ہم موجود ہیں اس راستے پر تم بھی چلو، ہماری پیروی کرو۔ ولنحمل، اور لازم ہے کہ ہم اٹھا لیں، ولنحمل، اور لازم ہے کہ ہم اٹھا لیں، یہ امر کا صیغہ تاکید کے لیے استعمال ہویا ہے۔ ولنحمل، اور لازم ہے کہ ہم اٹھا لیں، خطایاکم، تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ، وما ہم، اور اس حال میں کہ نہیں ہیں وہ، بحاملین، ہرگز، یہ با تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، بحاملین، ہرگز اٹھانے والے، من خطایاہم، ان کے گناہوں سے، ان کی خطاؤں سے، من شیئن، کچھ بھی، من شیئن، کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، انہم، بے شک وہ، لکاذبون، یقیناً جھوٹے ہیں، ولا یحملن، اور یقیناً وہ ضرور اٹھائیں گے، اثقالہم، اپنے بوجھ، ہم مانا تو ہوتا ہے ان کے، لیکن مراد کیا ہے؟ اپنے، اثقالہم، اپنے بوجھ، واثقالا، اور کئی اور بوجھ، مع اثقالہم، اپنے بوجھوں کے ساتھ، ولا یسألن، اور وہ ضرور بضرور پوچھے جائیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، عما، اس کے متعلق، کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ایک اور آزمائش کا ذکر کیا ہے کہ ایمان والوں کی آزمائش کس انداز میں کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے، کفار ہر طریقے سے مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کریں گے، شیطان ہر وار کرے گا، ہر طریقہ، ہر حربہ استعمال کرے گا جو آپ کو گمراہی کی طرف لے جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کر دے، ایمان سے دور کر دے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے زمانے کے جو کفار تھے وہ ایمان والوں سے کیا کہتے تھے کہ اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے پر چلو، ہماری طرح بت پرستی کرو، ہماری طرح منمانی والی زندگی بسر کر لو، نہ کچھ کرنے کی پابندی، نہ کسی کام سے رکنے کی پابندی۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اگر تم ہمارے راستے پر چلتے ہو تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تم غلط راستے پر ہوگے، تمہیں یہاں پر گناہ ملے گا، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو اٹھائیں گے، ہم تمہارے بوجھ اٹھائیں گے۔ یعنی جس طرح کہ کہا جاتا ہے نا کہ تم یہ کام کرو، تمہارا گناہ کیا ہے؟ میری گردن کے اوپر ہے، تم کرو، بس یہ میرے اوپر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا جی اس بندے کو مار کر آؤ، باقی میں دیکھ لوں گا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ اس کی ذمہ داری کو قبول کر رہے ہیں۔ تو یہی ایک حربہ تھا ان کا نبی مکرم علیہ السلام کے زمانے کے اندر، ان کو وہ کہتے ہیں یہ کام کر لو اور اس کی سزا ہمارے اوپر ہے۔ آپ اس کو ایک دوسرے انداز کے اندر سمجھیں، آج کے دور کے اندر شاید آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی رہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بدعملی بہت زیادہ نظر آتی ہے، بہت زیادہ یہ نظر آتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادات سے دور ہیں، غافل ہیں، اور وہ بالکل بھی اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آ رہے ہوتے، نماز مثال ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی انہوں نے اپنا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ سلسلہ کیا بنا لیا؟ جی پیری مریدی کے اندر وہ پھنس گئے، اور جہاں پر انہوں نے اپنا سلسلہ جوڑا، اس شخص نے کہا جی آپ بس مجھے میرے نظریات، میرے نذرانے دیتے رہیں، آپ میرا خیال کریں، میری خدمت آپ کرتے رہیں، آپ کو میں دنیا کے اندر بھی بچا لوں گا، آخرت کے اندر بھی آپ کو بچا لوں گا، آپ کا بیڑا پار ہے، بس آپ میرے ساتھ اپنی نسبت کو لگا لیں، اپنی نسبت میرے ساتھ جوڑ لیں، بس آپ کی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔
اور بندہ پھر کیا کہتا ہے، واقعی جب ہم نے پیر صاحب کے دامن کو پکڑ لیا ہے، اب وہ پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے، قبر میں بھی بچا لیں گے، آخرت میں بھی بچا لیں گے۔ اور یہ واقعات بھی موجود ہیں کتابوں کے اندر لکھے ہوئے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ میں ایسی افواہیں نہیں کر رہا یا ایسی باتیں الزام تراشیاں نہیں کر رہا، ایسے واقعات موجود ہیں جن کی وجہ سے پھر لوگ کیا ہے، بدعملی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم نے پیر صاحب کو ہی دینا ہے اور پیر صاحب نے ہی ہمیں بچانا ہے، ان کی رسی کو ہم نے پکڑ لیا، ان کے دامن کو ہم نے پکڑ لیا، وہی ہمیں بچا لیں گے، ہم بدعملیاں کرتے ہیں۔ ایک اور طرح سمجھ لیں، ہم کیا ہے، ایصال ثواب، ہمارے پاس جو نظریہ پایا جاتا ہے یہ عقیدہ ایصال ثواب والا، ثواب کا پہنچنا، اب جس انداز سے ہمارے معاشرے کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے اور جو سمجھتے ہم ہیں وہ شریعت والا نہیں سمجھ جا رہا، میں آپ کو اپنا میں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا ہے، جب میں فوت ہو جاؤں گا، فوت ہونے کے بعد میرے پیچھے والے وہ جمعرات بھی کریں گے، وہ تیجا بھی کریں گے، ساتواں بھی کریں گے، 10واں بھی کریں گے، 40واں بھی ہوگا، سالانہ بھی ہوگا، لوگوں کے اندر وہ قرآن خوانی بھی کروائیں گے، لوگ آ کے پڑھیں گے، محلوں کے اندر قرآن کو تقسیم کیا جائے گا، کئی قرآن پڑھے جائیں گے، پھر کھجوروں کی گٹھلیاں رکھی جائیں گی، ان کے اوپر جی 1,00,000 مرتبہ جو ہے کلمہ پڑھا جائے گا، وہ ثواب مجھے ملے گا، میری قبر پر قرآن پڑھائے جائیں گے، میرے بعد یہ صدقہ خیرات ہوگا، فلاں فلاں ہوگا۔ اب وہ بندہ کہتا ہے یہ اتنی ساری نیکیاں ہو رہی ہیں تو اس نیکی کا کچھ نہ کچھ مجھے تو ملے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ تو آئے گا نا میرے پاس۔ اب بندہ کہتا ہے جی اتنا سارا کچھ یہ کریں گے، اتنے قرآن پڑھیں گے، اتنی 1,00,000 مرتبہ یہ کلمے پڑھیں گے، تو کیا وہ مجھے بچا نہیں سکیں گے؟ تو انسان کہتا ہے کہ چلو پھر اپنی منمانی والی زندگی اس دنیا کے اندر بسر کرتے رہو، مرنے کے بعد پیچھے والوں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے پارسل ملتے رہیں گے اور میں بچ جاؤں گا۔ حالانکہ یہ وہی غلط نظریات ہیں، یہ وہی غلط سوچ ہے جس کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کی آزمائش ہونی ہے۔ یہی غلط سوچیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادات سے دور ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ آزمائشیں ہیں، رب کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، آپ کے لیے بہت ساری آزمائشیں کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، مال کی صورت کے اندر آ سکتی ہے، اولاد کی صورت کے اندر آ سکتی ہے، آپ کے عزیز و اقارب رشتہ داروں کی صورتوں کے اندر آ سکتی ہے، کسی بھی صورت میں آزمائشیں آ سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ کافر لوگ کیا کہتے ہیں، اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے کے پیچھے چلو، ہماری راستے کی پیروی کرو۔ کیا ہوگا اگر تم سمجھتے ہو کہ جی تم غلط راستے پر ہو تو ہم تمہاری خطاؤں کو اٹھائیں گے۔ آج مثال کے طور پر آپ کو ایک بندہ کہتا ہے جی حق یہی ہے، یہ حق ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، تو ظاہر ہے آپ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ جی یہ ایک عالم ہے، یہ ایک عالم ہے، دین کا علم رکھنے والا ہے، مولوی ہے، اس نے مجھے بتلایا کہ یہ حق ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ طریقہ ہے، تو میں تو اس طریقے کو اپنا رہا ہوں۔ لوگ نہیں چھوڑتے اس طریقے کو، اس کو اپنا لیتے ہیں۔ اب حالانکہ وہ غلط راستہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ نمازیں نہیں ہوں گی، ہم اٹھا لیں گے تمہارے بوجھ۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کہتے ہیں یہ بات یاد رکھ لو، کبھی بھی یہ کفار ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے، اٹھا ہی نہیں سکتے۔ انہم لکاذبون، یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ جھوٹے کس طرح ہیں؟ قیامت والے دن وہ ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، اعلان برات کریں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، اللہ کہتے ہیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے سارے رشتے ناطے ختم کر دیں گے، کہیں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو کسی صورت میں بھی یہ قیامت کے دن ان کے گناہ اٹھا ہی نہیں سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مزید اس آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر کوئی بلائے بوجھ کی طرف، بھاری بوجھ، لدا ہوا بوجھ اس کی طرف بلائے، اِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا ہے ہی نہیں، وہ اٹھا ہی نہیں سکتا۔
تو اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے، وہ کوئی ان کی خطائیں اٹھانے والے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے جی ہماری اپنی خطائیں ہماری گردنوں پر ڈالو اور تم جنت کے اندر چلے جاؤ، نہیں۔ فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ ضرور بضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور بھی کئی طرح کے بوجھ اٹھائیں گے۔ اس کو آپ اس حدیث مبارکہ سے سمجھیے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دعا الی ھدی، جو بندہ کسی کو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، کان لہ من الاجر، اس شخص کو اجر ملے گا، مثل اجور من تبعہ، اتنے اجر کے برابر جس نے اس کی پیروی کی، اور لا ينقص ذلک من اجورہم شیئا، اللہ ان کے اجروں میں سے بھی کمی نہیں کریں گے، اس کو بھی اجر اللہ نے دینا ہے، اس بندے کو جس نے رہنمائی کی تھی، دعوت دی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ بندے نے وہ کام کیا، اس کو بھی اجر ملے گا۔ اور اسی طرح ومن دعا الی ضلالۃ، جو بندہ کسی کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، گمراہی کی دعوت دیتا ہے، تو کان علیہ من الاثم، اس کے اوپر گناہ بھی ہوگا، مثل آثام من تبعہ، جتنا کہ پیروی کرنے والے کو گناہ ملے گا، لا ينقص ذلک من آثامہم شیئا، ان کے گناہوں میں سے اللہ کہتے ہیں رتی برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یعنی جس طرح کسی کو اگر آپ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، اجر ملتا ہے کرنے والے کے برابر۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، برائی کا آپ سبب بنتے ہیں، تو آپ کو ان کی سزا بھی ملے گی۔ اس کو مزید ایک اور روایت سے آپ سمجھ لیں جو آدم علیہ السلام کے بیٹے کا قصہ ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ کائنات کے اندر قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، ان سب قتلوں میں سے ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے ذمے لگے گا جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا، کیونکہ سب سے پہلے سنت کو جاری کرنے والا، قتل والے معاملے کو جاری کرنے والا وہی شخص تھا۔ تو اس لیے سب جتنے بھی قتل ہوں گے قیامت تک، سب میں اس کا برابر کا حصہ ہے، کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہ انسان کے لیے رکھ دیا کہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ ان کی پیروی کریں گے وہ تمہارے بوجھ تو نہیں اٹھائیں گے، لیکن اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، ساتھ میں تمہارے بوجھ بھی اس طرح وہ اٹھا لیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن ضرور بضرور ان سے پوچھا جائے گا۔ اب یہ جو پوچھنا ہے، یہ یہاں پر جو جملہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ضرور بضرور ان سے سوال کیا جائے گا، یہ جو سوال کیا جائے گا یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی وعید دھمکی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی باز پرس، اللہ رب العالمین کے سوال کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ حساب یسیرہ کیا ہے، آسان حساب کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ کے سامنے پیشی، رب کے سامنے پیشی ہو جائے، یہ آسان حساب ہے۔ اور اگر بندے سے مناقشہ ہو، سوال و جواب ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ عذبہ، اس بندے کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کے سوال کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، اس کو جواب ہی نہیں ملے گا۔ کیسے جواب دے گا؟ وہاں جھوٹ تو چلتا نہیں ہے۔ یہاں تو ہم لاکھوں جھوٹ بنا کر اپنی بات کو سچا ثابت کر سکتے، وہاں تو ایک جھوٹ بھی نہیں آپ بول سکیں گے۔ ساری اللہ رب العالمین وہ مہرے لگا دیں گے، پھر انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، وہ زمین کے ٹکڑے گواہی دیں گے، سب جگہ ان کی گواہی دے گی۔ انسان کہے گا لما شہدتم علینا، آج تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، میں تو تمہیں ہی بچانے کے لیے میں نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ فرشتوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، کہ وہ خود اس چیز کو ضرور بتلائیں گے اور ضرور ان سے پوچھا جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ اب وہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کلیئر کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھا لیں گے۔ کبھی بھی کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ آج کے دور کے اندر ہم اس کو اس طرح مزید سمجھ سکتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم پوسٹیں لگاتے ہیں، ہمیں سوچ سمجھ کر پوسٹیں لگانی چاہیے۔ ہم کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ اسٹیٹس کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ گانے؟ کیا گانے جو سنے گا اس کے برابر، اس نے ہماری وجہ سے گانا سنا، کیا اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھائیں گے؟ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ جو بوجھ ہوں گے، کئی طرح کے بوجھ ہوں گے، یہ جو کئی طرح کے بوجھ ہیں یہ اسی طرح ہیں۔ نبی علیہ السلام پر آپ جھوٹ باندھ دیں، جھوٹی حدیث آگے پھیلا دیں، جھوٹی بات آپ پھیلا دیں،
تو اس لیے بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر سوشل میڈیا کا ہماری ایک ضرورت تو بن چکی ہے، لیکن ہم اس کا بہت غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بہت بہتان بازیاں ہوتی ہیں، بہت الزام تراشیاں لگائی جا رہی ہوتی ہیں، جھوٹی بے بنیاد باتیں آگے پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں اپنا تھوڑا سا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کوئی ایسی بات آگے نہ پھیلائیں کہ کل قیامت کے دن آپ اس کا بوجھ اٹھاتے پھریں۔ اب جب آپ نے ایک دفعہ ایک پوسٹ پھیلا دی، آپ اس کو مٹا دیں گے، اپنے پاس سے مٹا دی، آپ نے ختم کر دی، ڈیلیٹ کر دی، لیکن جب وہ وائرل ہو چکی ہوگی تو کہاں سے آپ ختم کریں گے؟ وہ سب کے گناہ آپ کے اوپر، سب کا بوجھ آپ کے اوپر آتا چلا جائے گا۔ تو یہ مختلف قسم کے بوجھ ہمارے گلوں میں، یاد رکھیں، ڈلتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اس کی طرف بھی غور کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، دین سے روکنے کے لیے، عبادات سے روکنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے روکنے کے بہت سے طریقے اپنائے جائیں گے، بہت سے طریقے اپنائے جائیں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے یاد رکھیں آزمائش ہوگی۔ کبھی تمہیں کہا جائے گا جی تمہارے آباء و اجداد کو دیکھ لیجئے، کیا تمہارے آباء و اجداد نے اس طرح کیا؟ تمہارے آباء و اجداد یہ کیا کرتے تھے؟ ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، ہمارے آباء و اجداد وہ کیا کرتے تھے؟ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ عذر ہیں، بہانے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں یہ آزمائشیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آزمائشیں دین سے دور کرنے کی۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں گی جو لوگوں کی جانب سے آپ کی طرف آنے والی ہیں، مختلف قسم کی آزمائشیں ہوں گی، اور اس کے اوپر آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، ان کی آزمائشوں کو آپ نے ناکام کرنا ہے۔ ان غلط نظریات کی بنیاد کے اوپر اپنے مقصد حیات کو ہم نے نہیں بھولنا کہ جی انہوں نے ہماری ذمہ داری لے لی ہے تو اب ہم بس چھوڑ دیں عبادات، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ حج کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اب ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق، نسبت جڑ گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا تھا، اپنی پھوپھی کو کہا تھا، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو جمع کر کے سب کو کہا تھا الگ الگ کہ جو تم دنیا میں مانگ سکتے ہو مانگ لو، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے میں کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوں۔ بیٹی کو کہا لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اللہ سے میں کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہوں۔ تو جتنے بھی من بط بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب، حسب، اس کا تعلق، اس کی رشتہ داری، اس کا خاندان اس کو کبھی بھی آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ کوئی اللہ کے ہاں نسبتیں نہیں چلتی، یاد رکھیں، اللہ کے ہاں نسبتیں نہیں چلتی کہ بندے کا تعلق کس کے ساتھ ہے، یہ سید ہے، سید خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، نہیں، اللہ کے ہاں یہ نسبتیں، تعلقات نہیں ہیں۔ رب العالمین کے ہاں انسان کی اپنی عملی زندگی ہے کہ وہ رب العالمین کی عبادات کے اندر بسر کر آئے یا کس طرح بسر کر آئے۔ تو اس لیے آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں مختلف انداز کے اندر آتی چلی جائیں گی، تو انسان نے کیا کرنا ہے؟ انسان نے ان آزمائشوں کو سمجھتے ہوئے اللہ کے دین کو کبھی ترک نہیں کرنا۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ہر طرح کی ایسی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے جو ہمیں دین سے دور کر دے، جو ہمیں دین سے غافل کر دے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی طرف ہمیں لے جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔